بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اللہ تعالیٰ سے بہترین دعا کون سی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ سے بہترین دعا وہ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی جائے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ کسی کے دل کے حال کو جانتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل کی نیت اور اس کے خیالات کو جانتا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں۔ سوال: کون سی نیکی سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ جواب: وہ نیکی جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے نماز کا حساب ہوگا، اگر وہ درست ہوئی تو اس کے تمام اعمال درست ہوں گے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جواب: سب سے بڑی نعمت ہدایت اور ایمان ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی سیدھے راستے پر نہ آ سکتے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا۔ سوال: کون سا عمل بندے کو جنت کے قریب لے جاتا ہے؟ جواب: نرمی، درگزر اور اچھے اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے زیادہ جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ سوال: سب سے بڑی آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ جواب: سب سے بڑی آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے، پھر نیک لوگوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں۔ سوال: سب سے آسان اور طاقتور دعا کون سی ہے؟ جواب: سب سے آسان اور طاقتور دعا یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ مند چیز کیا ہے؟ جواب: اچھے اخلاق اور سچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور دھوکہ دہی کو چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوال: قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت کس کو دی جائے گی؟ جواب: وہ لوگ جو اللہ کی خاطر دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے، جو لوگ غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن کس نیکی کا سب سے زیادہ وزن ہوگا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سوال: سب سے پہلا درود کس نے پڑھا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تھا۔ سوال: کون سا ذکر دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ۔ سوال: سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے کون ہوں گے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے داخل ہوں گا۔ سوال: قرآن میں کون سا درخت ذکر کیا گیا ہے جو جنت میں بھی اور دنیا میں بھی؟ جواب: زیتون کا درخت۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے صرف بارش برسانے پر مقرر ہیں؟ جواب: حدیث کے مطابق بارش کے قطرے گرانے کے لیے ایک الگ فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے سے شیطان روتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان اس کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ سوال: سب سے لمبا جملہ جو جنتی لوگ کہیں گے کیا ہوگا؟ جواب: وہ یہ ہوگا۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا تھا؟
جواب حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہوگی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ خطرناک چیز زبان ہوگی۔ سوال: جنت میں کون سی چیز سب سے زیادہ روشن ہوگی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے زیادہ روشن چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ سوال: کون سا عمل قبر میں روشنی کا باعث بنے گا؟ جواب: نماز تہجد۔ سوال: سب سے پہلے کس نے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے دیکھا۔ سوال: سب سے زیادہ طاقتور دعا کون سی ہے؟ جواب: سب سے زیادہ طاقتور دعا یہ ہے۔ سوال: قرآن میں کون سا سب سے چھوٹا لفظ ہے؟ جواب: کاف۔ سوال: قیامت کے دن نیکیوں کا سب سے زیادہ ذخیرہ کس کے پاس ہوگا؟ جواب: جس نے سب سے زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا ہوگا۔ سوال: سب سے زیادہ عزت والا عمل کون سا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سب سے عزت والا عمل ہے۔ سوال: سب سے پہلے کس چیز کو جنت میں داخل کیا جائے گا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک یعنی جوتے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور دعا کون سی ہے؟ جواب: حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سوال: سب سے پہلے بسم اللہ کس نے لکھی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال: کس نبی کی دعا سب سے زیادہ مقبول ہوئی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے توبہ کی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس چیز سے محبت کرتا ہے؟ جواب: توبہ کرنے والے سے۔ سوال: جنت میں داخل ہونے کے لیے کون سا عمل سب سے آسان ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال: سب سے آسان صدقہ کون سا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ سوال: کس دعا کو خزانہ جنت کہا جاتا ہے؟ جواب: لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سوال: کون سا ذکر سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ جواب: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے روزہ رکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: جنت میں سب سے زیادہ عظیم درخت کون سا ہے؟ جواب: طوبہ کا درخت۔ سوال: وہ کون سی دعا ہے جو ہر مشکل میں ضرور قبول ہوتی ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی۔ سوال: کون سا ایسا ذکر ہے جو دل کو سکون دیتا ہے؟ جواب: یہ ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سوال: کیا کوئی ایسی نماز ہے جو زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے؟ جواب: نماز حاجت، جس میں 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے خاص دعا کی جاتی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 2 رکعت کس طرح پڑھی جاتی ہیں اور ان کا طریقہ کیا ہے تو پلیز کامنٹ میں ضرور بتانا۔ سوال: اگر کوئی مسلسل پریشان رہے اور کوئی چیز اچھی نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب: استغفار کی کثرت کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ سوال: کون سا ایسا عمل ہے جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: والدین کی خدمت اور سورہ واقعہ کی تلاوت۔ سوال: اگر کسی کا دل عبادت میں نہ لگے تو کیا کریں؟ جواب: اپنے گناہوں پر استغفار کریں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ سوال: شادی کے لیے کون سی دعا سب سے زیادہ مؤثر ہے؟ جواب: شادی کے لیے یہ دعا پڑھنا سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ سوال: اگر کسی کو کالے جادو کا شک ہو تو کیا کرے؟ جواب: سورۃ فلق، سورۃ ناس، سورۃ البقرہ اور آیت الکرسی روزانہ پڑھنی چاہیے۔ سوال: اگر کوئی سخت بیمار ہو تو کون سی دعا پڑھے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھے۔
سوال، زندگی میں برکت کے لیے کون سا وظیفہ سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے؟ جواب، روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا۔ سوال، وہ کون سا عمل ہے جو ہر دعا جلد قبول کرواتا ہے؟ جواب، اللہ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک کے ذریعے دعا کرنا۔ سوال، کیا موت کا وقت اور جگہ بدلی جا سکتی ہے؟ جواب، نہیں، موت کا وقت اور جگہ پہلے ہی مقرر ہے، لیکن دعا سے آسانی ہو سکتی ہے۔ سوال، اگر کسی پر قرض بہت زیادہ ہو تو کیا عمل کرے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الواقعہ اور سورۃ علم نشرہ کی تلاوت قرض کے خاتمے میں مدد دیتی ہے۔ سوال، کیا خواب سچ ہوتے ہیں؟ جواب، بعض خواب سچے ہوتے ہیں، خاص طور پر فجر کے وقت دیکھے گئے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ سوال، اگر کوئی نیک عمل کرنے کے بعد غرور محسوس کرے تو کیا کرے؟ جواب، فوراً استغفار کرے اور یاد رکھے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ سوال، سب سے طاقتور دعا جو ہر آزمائش سے نجات دلاتی ہے کیا ہے؟ جواب، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سوال، اگر کسی کا نصیب بند ہو تو کون سا عمل کرے؟ جواب، فجر کی نماز کی پابندی کرے اور درود شریف کثرت سے پڑھے۔ سوال، کون سی نماز سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ جواب، نماز تہجد کی نماز، کیونکہ یہ اللہ کے سب سے قریب کرنے والی نماز ہے۔ سوال، کون سے ایسا ذکر ہے جو دل کو خوشی دیتا ہے؟ جواب، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سوال، کون سی دعا ہے جو انسان کو ہر شر سے بچاتی ہے؟ جواب، آیت الکرسی۔ سوال، اگر کسی کو ہر وقت نیند آئے تو کیا کرے؟ جواب، وضو کر کے سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھے۔ سوال، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب، سچ بولنے، درود شریف کی کثرت اور حلال کھانے سے یہ سعادت نصیب ہو سکتی ہے۔ سوال، اگر کوئی شخص شیطان کے وسوسوں سے بہت پریشان ہو تو کیا کرے؟ جواب، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی کثرت کرے۔ سوال، جادوگر کا انجام کیا ہوگا؟ جواب، سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ سوال، کون سا وظیفہ کسی بھی جائز حاجت کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے؟ جواب، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سوال، کون سی نماز سب سے زیادہ طاقتور مانی جاتی ہے؟ جواب، نماز حاجت اور نماز تہجد۔ سوال، اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو کون سی آیات پڑھنی چاہیے؟ جواب، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی۔ سوال، جنت میں سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ سوال، کون سی دعا دنیا و آخرت کی سب سے بڑی دعا ہے؟ جواب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سوال، وہ کون سی دعا ہے جو زندگی کے ہر مشکل لمحے میں کام آتی ہے؟ جواب، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال، نماز میں چھینک آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب، نماز میں چھینک آنا قدرتی عمل ہے اور اس میں نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اگر نمازی کو چھینک آئے تو وہ خاموش رہے اور نماز جاری رکھے، تاہم اگر کسی دوسرے نمازی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو دوران نماز جواب دینا جائز نہیں۔ اگر چھینک اتنی شدید ہو کہ اس سے نماز کے الفاظ یا خوشو متاثر ہو تو بہتر ہے کہ نماز دوبارہ ادا کی جائے، لیکن عام طور پر چھینک آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔